وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، میں مفتی شفیق احمد شریفی، قاضی شہر پریاگراج، مرکز علم ہنر، جامعہ دارالسلام دیکی آشیانہ میں ذکر شہدائے کربلا کی محفل مقدس میں ساتویں نشست میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے پہلے مور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلیب و دار سہی، دشتوں کو حصار سہی، صلیب و دار سہی، دشتوں کو حصار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے۔ سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہے جفا، سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست میں حضرت حبیب بن مطہر کی زندگی اور ان کی شہادت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ مردانہ وار میدان جنگ میں آندھی اور طوفان کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ موقع پا کر ایک تمیمی نے آپ پر وار کیا، آپ نیچے گر پڑے۔ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری جس سے آپ اور زیادہ زخمی ہو گئے۔ پھر اسی تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ پر وار کیا۔ پھر اچانک امام کی فوج کا یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا جانثار کوثر کی موجوں میں ڈوب گیا۔ حبیب کی شہادت سے آپ کا نرم و نازک قلب بڑا متاثر ہوا، آنکھیں ڈبڈبائیں، لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی۔ دنیا نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی جان اور اپنے ساتھیوں کی جان خدا کے سپرد کیا۔ آپ کو کبیدہ خاطر رنجیدہ دیکھ کر حر بن یزید رباحی جوش جہاد میں بھر گئے اور امام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا عزم ارادہ لے کر میدان میں کود پڑے۔ حضرت زبیر بن قیس سے بھی برداشت نہ ہو سکا، وہ بھی امام کی اجازت سے میدان میں آ ڈٹے۔ حر بن یزید، زبیر بن قیس، حر بن یزید رباحی اور زبیر بن قیس دونوں ایک ساتھ بھوکے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ انہیں اپنے سروں پر موت رقص کرتی نظر آنے لگی۔ گنبد خضرا کے تجلیات میں ڈوب کر، سرفروشی کا لہریں مارتے ہوئے شوق میں مست ہو کر، خدائے برتر و بالا کی نصرت و حمایت کا جگمگاتا ہوا یقین لے کر جب آپ دونوں تلوار بلند کرتے تو یزیدیوں کی نگاہوں کے سامنے بلی سے کون جاتی، ان کی آنکھیں خیرہ اور ان کی نظریں چکا چوند ہو جاتی، جس طرف نکل جاتے کشتوں کے پشتے لگ جاتے، جدھر تلوار چمکتی سرگردنوں سے کٹ کر گرنے لگتے، جس پر ہاتھ اڑ جاتا اس کی موت اسے گلے لگانے لگتی۔ پردے کی خدائی جلال و غضب کی ایک بجلی تھی جو میدان کربلا میں کون رہی تھی۔ شامیوں کے چھکے چھوٹ رہے تھے، کوفیوں کے کلیجے کانپ رہے تھے۔ آخر دشمنوں نے فریب کاری سے ان دونوں کو الگ الگ گھیر لیا، زخموں سے انہیں چور، خون میں اس طرح شرابور کر دیا کہ پورا جسم جھال ہونے لگا۔
بالآخر جب تک جان رہی مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جسم کا سارا خون زخموں کے راستے بہ نکلا، کمزوری بڑھنے لگی۔ آخرکار دشمنوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ معزز سامعین، تاریخ میں کربلا کا یہ انوکھا واقعہ ہے جہاں امام کا ساتھی سب سے پہلے امام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین و بے قرار نظر آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ایک بھی ساتھی باقی رہا، کسی نے بھی خاندان نبوت کے کسی چراغ کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا۔ اور جب وہ سارے ساتھی شہید ہو گئے، تب ہاشمی گھرانے کے نوجوان آگے بڑھے۔ امام نے یہاں بھی انہیں روکنا چاہا، بار بار انہیں یہ سمجھاتے تھے دشمن میرا خون چاہتے ہیں اور مجھے حاصل کرنے کے لیے خاک و خون کا یہ منظر دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ انہیں میرا سر چاہیے، کیا تم لوگ ناموں سے حرم کے تحفظ کے لیے یہیں رکو، مجھے آگے جانے دو؟ مگر ہر وقت کوئی نہ کوئی تڑپ کر سامنے کھڑا ہو جاتا کہ جب تک یہ خادم زندہ ہے آپ تک جنگ کی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور جب انہیں اجازت ملی تو ایسا معلوم ہوتا کہ دشمنوں سے گھیرے میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ جنت کے شاداب بہاروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس جگہ ان سبوں کا ایک اجمالی تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ مختصر جائزہ آپ کے سامنے آ جائے کہ پھر ان میں سے کچھ خاص افراد کا تفصیلی ذکر بھی کیا جائے گا۔ اگرچہ اس میں کچھ شبہ بھی ہے اور کچھ ترتیب میں فرق بھی ہے، تاہم اس سے معلومات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے عبداللہ تھے جنہوں نے شرف شہادت حاصل کیا۔ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے محمد ابراہیم کوفائی میں شہید ہو چکے تھے۔ اب میدان کربلا میں ان کے تیسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ میدان کربلا میں سب سے پہلے اصحاب اہل بیت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جنہیں عمر بن سبی سیدابی نے تیر مار کر شہید کیا۔ پھر آپ کے بھائی محمد ابن مسلم آگے بڑھے، جنہیں ابو جرہم ازدی لقیط اور ابن ایاس جہمی نے مل کر شہید کیا۔ اسی طرح سے آپ کے دو صاحبزادے کوفہ ہی میں دو کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد جعفر بن عقیل میدان میں اترے، جنہیں بشر بن خوت نے شہید کیا۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل میدان میں جنگ میں تشریف لائے اور عثمان بن خالد کے ضرب شدید سے رائے ملک بقا ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ اکبر بن عقیل تشریف لائے، جنہیں عثمان بن خالد نے شہید کیا۔ ان کے بعد موسیٰ بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد اون بن عقیل، احمد بن محمد عقیل کے بعد دیگر جام شہادت نوش فرماتے گئے۔ اس طرح سے حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر میدان میں پہنچے اور داد شجاعت دیتے ہوئے عامر بن ناشل کے ہاتھوں وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر ان کے بھائی اون بن عبداللہ بن جعفر نے جوہر شجاعت دکھایا اور عبداللہ بن بد کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد حسن مثنیٰ میدان جنگ میں پہنچے اور دشمنوں سے سخت جنگ کر کے دنیا شجاعت میں اپنا بھی نام درج کر گئے۔ ان کے بعد جناب قاسم نے دشمنوں کو للکارا، جو کہ عمر بن ماد بن عروہ بن نفیل ازدی کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن حسن دشمنوں سے لڑتے ہوئے حان بن شیخ خضرمی کے ہاتھوں منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ابو بکر بن حسن نے میدان سنبھالا، میمنہ میسرہ پر برق سعید بن کر گرے، مگر عبداللہ بن عقبہ غنوی نے کے ہاتھوں کوثر کی موجوں میں ڈوب گئے۔ ان کے بعد احمد بن حسن میدان میں پہنچے اور 60 شہیدوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ اصغر بن علی نے میدان جنگ سنبھالا۔ آپ کی والدہ مکرمہ کا نام لیلہ بنت مسعود تمیمی تھا۔ آپ نے بھی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عقبہ غنوی کے ہاتھوں فردوس کی طرف رکھتے صبر باندھا۔ عبداللہ اصغر، عبداللہ بن علی، یہ دونوں حضرت عباس کے حقیقی بھائی تھے۔ عمر بن عبداللہ نے بھی میدان سنبھالا۔ آپ حضرت عباس کے حقیقی بھائی تھے، مگر حانی بن ثبت خضرمی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس علمبردار کے دوسرے حقیقی بھائی عثمان بن علی نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، مگر خول بن یزید اصبہی کے تیر سے زخمی ہو کر زمین پہ گرے اور گرتے ہی قبیلے ابان بن دارم کے ایک شخص نے آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عباس کے تیسرے حقیقی بھائی میدان میں پہنچے اور خول بن یزید یا ابو مخنف خضرمی کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ پھر فضل بن عباس بن علی نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تقریباً 250 یزیدیوں کو جہنم پہنچا کر خود بھی شہید ہو گئے۔
پھر حضرت عباس کے دوسرے بیٹے قاسم بن عباس نے داد شجاعت دے کر کئی 100 دشمنوں کو تہہ کیا، بالآخر خود بھی منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس علمدار پانی لانے کے لیے آگے آئے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل اور ابو قربہ تھی۔ آپ کی والدہ ام البنین بنت خزام بنت حرام بن خالد بن جعفر بن ربیعہ کلابی تھیں، وہ قبیلہ قریش کے سردار تھے۔ آپ کی ولادت 2 شعبان 26 ہجری مطابق 18 مئی 647 عیسوی منگل کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام حسین کے فوج کے لمبردار تھے۔ آپ کو جنگ کے بجائے صرف پانی لانے کی اجازت تھی۔ آپ جب پانی لے کے لوٹ رہے تھے تو آپ کا دائیں ہاتھ زید بن ورقہ کی تلوار سے اور بائیں ہاتھ حکیم بن طفیل کی تلوار سے شہید ہوا۔ آپ کی تاریخی شہادت مولانا روم اپنے مصرے سردین رابرید بیدینی سے نکالی ہے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ آپ کا مستقل ذکر کتاب اب انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ ان کے بعد علی اکبر نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ منقد بن مروہ عبدی اور ابن نمیر کی تیروں سے جام شاد نوش فرمایا۔ اس کے بعد علی اصغر بابا حسین کے گود میں میدان میں پہنچے اور چند ہی لمحوں میں حرملہ کے تیروں سے اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہی کوثر کے موجوں کو کھیلنے لگے۔ سب سے آخر میں سید الشہداء امام علی مقام درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تفصیل ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ جب سارے ساتھی ایک بعد دیگرے میدان جنگ میں پہنچ کر جام شہادت کو نوش کر چکے تو اب حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے اجازت کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام کی آنکھوں میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا غائبانہ منظر گھوم گیا۔ ان کی مظلومی کی یاد نے دل تڑپا دیا، آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہارے باپ کے خون کی سرخی بھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ تم بھی ان کے پاس جانا چاہتے ہو، مگر وہ مچل گئے تو حضرت امام حسین نے برستی آنکھوں کے ساتھ انہیں اجازت عطا کی۔ میدان جنگ میں پہنچے لوگ آپ کے قد و قامت اور آپ کے چہرے کی جلال کو دیکھ کر بھونچک کر رہ گئے۔ آپ نے پل جلال لہجے میں مبارزت طلب کی۔ یزیدیوں نے قزامہ بن اسد کو میدان میں اتارا، جو اپنے وقت کا زبردست تجربے کار اور آزمودہ فوجی تھا۔ اسے اتار کر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پل بھر میں یہ ہاشمی جوان موت کی دہلیز پر نظر آئے گا، مگر آپ کے ایک وار پر ہی وہ ڈھیر ہو گیا، جس سے پوری یزیدی لشکر میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کے مقابلے پر آتا، اس لیے ایک ساتھ چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ ہاشمی گھرانے کا یہ شہزادہ مردانہ وار تلوار چلاتے ہوئے اکیلے دشمنوں کے سروں میں جا گھسا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی یزیدی خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ بالآخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ پر نیزہ کا وار کیا۔ آپ لہرا کر گھوڑے سے نیچے گرے اور پھر کوثر کی امنتی ہوئی موجوں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کے بعد ان کے چچا حضرت جعفر بن عقیل یاد لے کر میدان میں پہنچے اور بلند آواز سے رز پڑھنے لگے، میں ہاشمی نسل ہوں جو غالب گھرانہ ہے، یقیناً سارے قبیلوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کے بارے میں آپ نے رز پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے اس وقت وہ سب سے عظیم ہستی ہیں اور آج سب سے زیادہ مقدس و پاکیزہ شخصیت کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہ رز پڑھ کر جب آپ نے بھی تلوار کے جوہر دکھائے تو لوگوں کو حیدر کرار کی یاد تازہ ہو گئی۔ 3 دن کے بھوک اور پیاس کے باوجود بجلی کا شعلہ بن کر جدھر لپ کے ادھر ہی موت کا بازار گرم ہو جاتا۔ جس طرف رخ کرتے دشمن کائی کی طرح پھٹ جاتے، جس سمت آپ نکل جاتے کوہرام بن جاتا، مگر کب تک مقابلہ کرتے؟ آخرکار لڑتے لڑتے آپ تھک گئے تو عبداللہ بن عذرا نے موقع پا کر آپ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت پر حضرت عقیل کے شہزادے حضرت عبد الرحمن یاد لے کر میدان میں کود پڑتے ہیں، زخمی شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ سارا لشکر لرزہ براندام ہو گیا۔ سبوں کے دل سینے میں لرزنے لگے، جدھر رخ ہوا صفوں کے سب لڑ گئیں۔ بالآخر عثمان بن اسیم جہنی نے اور بشر بن حمدانی نے دھوکہ سے وار کیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت کی بہاروں میں کھو گئے۔ دونوں بھائیوں کو خاک اور خون میں تڑپتا دیکھ کر عبداللہ بن عقیل اجازت لے کر میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ طرح بدل کر اس پھرتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ لشکر آدھا دم بخود رہ گیا۔
بالآخر بہادروں کی جنگ لڑتے لڑتے عثمان بن عصیم جہنی اور بشر بن ثبات ہمدانی کے ہاتھ کو جام شاد نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے بہشت بری کو سدھار گئے۔ اولاد عقیل کے بعد شاہ زمن، شیر امم، آفتاب نبوت کے دلکش کرن ابو الحسن حیدر خیبر شکن کے شہزادوں نے میدان جنگ کے لیے اجازت طلب کی۔ اسما بنت خثعمہ کے بطن سے تولد ہونے والے آپ کے علاتی بھائی محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام سے اجازت پا کر میدان جنگ پہنچے۔ اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ بالآخر قبیلہ بن ابان کے ایک بدتینت نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ چکرا کر گھوڑے سے نیچے گرے کہ دشمن نے دوڑ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے زوج محترمہ ام البنین کے بطن سے حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس علمدار تھے۔ عبداللہ بن ابی المحل جو ام البنین کا بھتیجا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے دباؤ میں رسائی رکھتا تھا، اس نے آپ لوگوں کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر اپنے آزاد کردہ غلام کرمان کے ذریعے روانہ کیا تاکہ یہ شہزادے امان نامہ دیکھ کر حسینی لشکر سے جان بچا کر کوفہ چلے آئیں۔ مگر جب بھی امان نامہ شبر لعین جو خود بھی ام البنین ہی کے خاندان سے تھا، اس نے انہیں آواز دی اور حسینی لشکر سے توڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے للکار کر کڑک دار لہجے میں فرمایا، او ناہنجر، او بدنصیب، خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر بھی، تیرے امن نامہ پر بھی ہمیں امان دے رہا ہے اور خود بند رسول کے لیے کوئی امان نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کے امان نامے کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر میدان جنگ میں کود کر یزیدیوں کے سب میں اس طرح چاقو سے جیسے شیر ببر بھیڑیوں کے ریوڑ میں دہاڑتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو حیدر خیبر شکن کی قوت کا وہ جلوہ دکھا دیا کہ دشمنوں کے بدن پر راشا طاری ہو گیا۔ بالآخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے تو دشمنوں سے ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو شہید کر دیا۔ نبی رہے مشکل کشا حضرت قاسم جو امام حسن کے شہزادے تھے، چمنستان شباب کی حسین بہار لیے ہوئے 19 سال کے تھے، جن کی عصمت امام عالی مقام کے شہزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکی تھی۔ اس نسبت سے آپ امام حسین کے بھتیجے کے ساتھ داماد بھی ہونے والے تھے۔ انہوں نے جنگ کی اجازت چاہی، امام کے حدر منع کرنے کے باوجود وہ بضد ہو گئے۔ بالآخر آپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بدچشم پورنم انہیں اجازت عطا کی۔ اجازت دے کر جب میدان جنگ میں پہنچے تو آپ کا حسن و جمال دیکھ کر اغیار حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ کے مصحف رخ میں نور کی تحریریں تھیں، تحریروں میں تجلیات کے گل بوٹے تھے۔ پورے لشکر اعداء میں آپ کے حسن کی دلکشی سے ایک شعور سمجھ گیا۔ بالآخر عمر بن سعد نے ایک نہایت آزمودہ کار اور بہادری کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے ارزق پہلوان کو بھیجنا چاہا، مگر وہ ان سے مقابلے میں اپنی حتک محسوس کرنے لگا، اس لیے اپنی جگہ اپنے لڑکے کو اس غرور و گھمنڈ کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ صرف ایک ہی بار میں ان کا کام تمام کر کے پل بھر میں واپس آ جائے گا۔ مگر حضرت قاسم بھی حسینی کچھار کے شیر تھے۔ رگوں میں دوڑتا ہوا حیدر کرار کا خون بڑے بڑے سورماؤں کو ٹھوکروں سے پامال کرنے کی طاقت رکھتا تھا، لہذا جیسے ہی ارزق کا لڑکا آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے پیترا بدل کر اس طرح وار کیا کہ وہ پل بھر میں خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ دیکھ کر اس کا دوسرا بھائی آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ اب ارزق کا تیسرا لڑکا غرور و گھمنڈ کا پیکر بنے شیخی بگاڑتا ہوا سامنے آیا، مگر ہاشمی شہزادے کے ایک ہی وار میں جہنم رسید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا چوتھا لڑکا غصے میں شعلہ بار آنکھوں سے چنگاریاں پھینکتا آپ کی طرف لپکا، مگر علی کے پوتے نے ایسا طاق کر وار کیا کہ وہ بھی تڑپتے ہوئے پیبند خاک ہو گیا۔ ارزق نے جو اپنے چاروں لڑکوں کو خان و خون میں لتھڑا دیکھا تو ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا شور و غل مچاتا آپ پر نیزہ سے حملہ آور ہوا، مگر آپ نے اس کا ایسا جواب دیا کہ اس کو پسینہ چھوٹنے لگا۔ اس نے تلوار سے وار کیا، آپ نے اسے روک کر ایسا وار کیا کہ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ آپ کا وار اتنا زبردست تھا کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیائے شجاعت میں تاجداری کا دعویٰ کرنے والا خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ آپ کے طریقے جنگ کو دیکھ کر
میدان شجاعت کے شہ سواروں کو للکارنے کا حوصلہ دے کر عمرو بن سعد نے فوجیوں کو للکارا کہ وہ ہاشمی جوان ہے جس کا مقابلہ تنہا تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ اس کی آواز سن کر سارے فوجی آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تلواریں میان سے باہر چمکنے لگیں، نیزوں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرنے لگیں۔ بالآخر ایک بدبخت شیش بن سعد نے موقع پا کر اس طرح وار کیا کہ آپ لہرا کر گھوڑے سے نیچے گرے اور پکارا یا ماہ ادرکنی۔ آواز سن کر امام علی مقام پہنچے تو کیا دیکھا، امام حسن کا نور نظر پیارا بھتیجا آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ امام حسین نے سر زانوں پہ رکھا، پھر انہیں آخری ہچکی آئی۔ میدان شجاعت کا یہ شعر بھی ہمیشہ کے لیے کوثر کی موج میں ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آگے وہ بڑھے جو ملک شجاعت کے شہریار تھے، میدان کاردار کے تاجدار تھے، عظمت حسین کے علمبردار تھے، مارکہ کربلا کے بے مثل شہ سوار تھے، گلشن رفاقت کی حسین بہار تھے، جنہیں دنیا سراپا عظمت و وقار عباس علمبردار کے نام سے جانتی ہے۔ عرض کیا بھائی جان، سب بھائیوں بھانجوں نے جام شہادت نوش کیا، اب مجھے بھی رن میں جاننے کی اجازت دے دیا جائے۔ بچوں کا پیاس سے تڑپنا، منہ سے بلکنا نہیں دیکھا جاتا۔ للہ آپ اجازت دیجئے کہ اپنی جان پر کھیل کے ایک مشک پانی لاؤں یا اپنی جان دے دوں۔ امام نے ڈبڈبائی آنکھوں سے فرمایا بھائی عباس، تم بھی اب جا رہے ہو، اپنے بھائی کو تنہا چھوڑے جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں اب تو میری امیدوں کا مرکز، بادوں کا سہارا رہ گئے ہو۔ تمہیں کیسے جدا کروں؟ تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ میرے زخمی دل پر مرہم کون رکھے گا؟ مگر حضرت عباس بضد ہو گئے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے بھائی جان، گھائل ہو کے مسکرانا، فاقہ کر کے شکر ادا کرنا، پتھریں کھا کر پھول برسانا، گالیاں سن کر دعائیں دینا، یہ ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ چشم عالم گواہ ہے کہ جبر و استعداد کی راجدھانی میں ہم نے بارہا صبر و تحمل کی تاریخ مرتب کی ہے۔ ظلم و جفا اور شقاوت کے ایوانوں پر عدل و انصاف کا پرچم لہرانا ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ تلواروں کے سائے میں حریت و آزادی کی تعلیم ہمیں گھر سے ملی ہے۔ تخت دار و رسن پر پیکر تسلیم و رضا بن کر ہم نے ہمیشہ دنیا کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے، اور آج کربلا کے میدان میں خدا کا گھر بسانے کے لیے اپنا سب کو لوٹا کر ایک نئی تاریخ مرتب کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے گلشن اسلام کو اس طرح سرسبز و شاداب کر جائیں گے، پھر کوئی یزیدی اسلام سے ٹکرانے کی ہمت و جرأت نہ کر سکے گا۔ شہادت کے لیے مچلتے ہوئے ارمانوں کو دیکھ کر امام نے بچشم پرنم حضرت عباس کو اجازت عطا کی۔ اجازت پاتے ہی ان کا پژمردہ چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ آپ نے مشکیدہ اٹھایا، فرات کی طرف چل پڑے۔ کئی دنوں کا فاقہ، مادی اسباب وسائل سے تہی دامن، بے سر و سامانے کے عالم میں بھی ہزاروں فوجیوں سے گھری ہوئی نہر فرات کی طرف تڑپتی ہوئی بجلی کی طرح چلے جا رہے تھے۔ نصر من اللہ فتح قریب کی چمکتی ہوئی تلوار لیے ہوئے، وانتم الاولون ان کنتم مومنین کا بھرا ہوا ترکش لیے ہوئے، اپنے ربا دبا لہو میں وطاقہ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ موت کی تپتی ہوئی گرمی لیے ہوئے، اپنے سینے میں جال حق و ذاق الباطل کا جگمگاتا ہوا یقین لیے ہوئے، جب آپ قریب پہنچے تو یزیدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وہ ظالموں، کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، امام کے خون سے بعد آ جاؤ۔ ساقی کوثر کے پیارے پیارے بچوں کو اس طرح پیاس سے نظر پاؤ۔ تم لوگ نماز رسول، گلشن زہرا کے سب سے ننھے نازک پھول علی اصغر کی پیاس پر رحم کھاؤ، اور نور کی صورت معصوم اداؤں کا نب و نازک پہ کر پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر بھوکی پیاسی ماں کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کم از کم اتنا پانی تو دے دو کہ گلشن امامہ کے انا پودا سیراب ہو جائے۔ یہ سن کر یزید نے کہا عباس، جب تک حسین یزید کو بیعت نہیں کر لیتے ہم انہیں پانی نہیں دے سکتے۔ حضرت عباس ظالموں کا یہ جواب سن کر جوش جہاد میں بے خود ہو گئے، فوراً ہی گھوڑا کو چمکا کر بجلی کی طرح خنجر آبدار چمکتی تلوار چلاتے ہوئے فرات پر پہنچ گئے، مگر جیسی آپ نے چاہا کہ چند قطرہ پانی حلق کے نیچے اتارے کہ بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر کا تڑپنا نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ حضرت امام حسین کی پیاس نے تڑپا دیا۔ فوراً دل نے آواز دی، کہا اے عباس، تمہارے بھائی پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تم سیراب ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے چلو کا پانی پھینک دیتے ہیں۔
مشکیدہ بھر کر خیمہ اہل بیت کی طرف لوٹے۔ عمر بن سعد یہ دیکھ کر چلایا، او شامیوں دیکھو حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہ پہنچے، نہ پہنچنے پائے، ورنہ تم قیامت تک لڑتے رہو گے مگر کامیاب نہ ہو سکو گے۔ چراغ شجاعت کے اس ستارے کو بلند ہونے سے پہلے بجھا دو۔ اتنا سننا تھا کہ دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ آپ مردانہ وار دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خیمے اہل بیت کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک مردود ازلی زرارہ نے پیچھے سے وار کیا، جس سے ایک بازو کٹ کر دور جا گرا۔ آپ نے مشکیدہ دوسرے کاندھے پہ لیا، مگر نوفل بن ازرق جیسے بدکار نے موقع پا کر ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ کر دور جا گرا۔ آپ نے مشکیدہ دانتوں سے پکڑ لیا اور خیمے اہل بیت کی طرف بڑھے۔ خیمے اہل بیت کے پردوں سے لگی حضرت سکینہ سر اٹھا کر دیکھ رہی تھیں کہ چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ شہر بانو پردہ کے پاس کھڑی کبھی علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر سوچتی، کاش نے اصغر کو پانی مل جاتا تو گلشن قدس کی یہ نازک کلی کھل اٹھتی۔ کبھی پردہ کے باہر جھانک کر دیکھتی کہ عباس اب چند ہی لمحے میں پانی لے کر آنے والے ہیں۔ کٹے ہوئے بازوؤں، تیروں سے زخمی جسم پر دانتوں سے لٹکائے مشکیدہ لے آپ بلمحہ خیمے اہل بیت سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ارمانوں سے بھری دنیا میں نئی امنگیں پھوٹ رہی تھیں۔ پیاسی سکینہ کا تڑپتے علی اصغر کے لبوں کو تر کرنے کے لیے خوشی میں دل اچھل رہا تھا۔ دریائے فرات کے سارے پہروں کو توڑ کر فتح کا جھنڈا لہرانے والے عباس علمبردار کٹے ہوئے بازوؤں کے باوجود فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے خیمہ کے قریب پہنچے تھے کہ اچانک ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشکیدہ چھلنی کر گیا۔ پھر ظالموں نے آپ کو تیروں کی بال پر رکھ لیا۔ ہر طرف سے اولوں کی طرح برستے ہوئے تیروں سے جسم زخمی ہو چکا تھا۔ مشکیدہ سے بہتا ہوا پانی ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ بھی کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی کی پیاس بجھانے لگا۔ آخر تیروں سے چھلنی جسم ادھر لہرایا، گھوڑے سے نیچے گرے۔ ادھر پیارے حسین کے کانوں سے ایک دردناک صدا ٹکرائی، یا خواہ ادری کا خاکہ، اے بھائی جان اپنے بھائی کی خبر لیجیے۔ آواز کیا تھی؟ درد و کرم میں ڈوبی ہوئی ایک پکار تھی جس نے فرات کی لہروں کو ماتم خطا بنا دیا۔ خاک کربلا کے وہ خون آشام دردات جو صبح سے خون اہل بیت میں ڈوب کر حسرت و یاس کا پیکر بنے تھے، عباس علمبردار کی آواز پر لرز اٹھے، مگر صبر و رضا کے تاجدار، چٹانوں کے غرور کو توڑنے والے، استقلال و استقامت کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچے۔ گلشن میں کھلے ہوئے گلاب کی سرخی کو شرمانے والے خون میں شرابور چہرہ پر نظر پڑی، تڑپتے جسم کو دیکھا، ابلتے خون پر نگاہ پڑی، فرمایا الآن ان کا سرا ظہری وقلت ہیبتی، عباس تمہارے رخصتی نے میری ہمت اور میرے حوصلے کو لرزا دیا، میرے روح دبدبا پر غبار ڈال دیا۔ ادھر عباس کی آنکھیں جنت کے سردار کے چہرے سے ٹکرائیں، روح کوثر کے منتی ہوئی موجوں میں ڈوب گئی۔ فرات کا فاتح سید و شباب اہل جنہ کے دیدار کے بعد مالک جنت کے دیدار کے ساتھ کوثر کے کنارے کھڑے بھائی جان کے استقبال کے تیاری میں جڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ باقی گفتگو اس کے بعد ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔